الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ولکن کونوا ربانیین. قابل احترام صدر مجلس، معقر علماء کرام، دعات اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی مخلوقات، حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت، یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود چونٹی اور سمندر میں پانی میں موجود مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر سکھانے والے معلم کے لیے دعا کرتی ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے سلسلے میں ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے. جہاں اس حدیث میں علماء کرام کا مقام ہے، وہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی فضیلت بتانے کے لیے اپنی مثال دی اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی ذمہ داری بھی بیان کی، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیں. اور خیر سے مراد اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا علم ہے. یہ وہ علم ہے جس کے بغیر نہ انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکتا ہے، اور نہ اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے وسائل اور اسباب اور طریقے کو جان سکتا ہے. لہٰذا ایک عالم کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھائے، اور چھوٹی سے لے کے بڑی چیزیں جو ان کی ضرورت ہیں ان کو سمجھائے، سکھائے، ان کی تعلیم دے. مسجد کے علمی حلقوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے دو حدیثیں ہم دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. جو شخص صبح سویرے مسجد جائے اور اس کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دے یا خیر کا علم حاصل کرے، خیر سیکھے، سکھائے، تو اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ اس کے لیے اجر ایسا ہے جیسے ایک حج کرنے والے کا ہوتا ہے جس کا حج کامل حج ہو. تو ایک انسان مسجد جائے علم سیکھنے کے لیے بھی یا علم سکھانے کے لیے، دونوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بتلایا کہ کامل حج کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد کو آئے، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، وہ صرف اسی لیے مسجد آیا کہ وہ خیر کو سیکھے یا خیر کی تعلیم لوگوں کو دے. فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، اس کا مقام اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے، اس کا درجہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں مجاہد ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ان دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ تھا اور عام معمول یہ تھا کہ دین سیکھنے کے لیے لوگ مسجد آیا کرتے تھے، اور مسجد میں دین کا سیکھنا اور سکھانا ان کا معمول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں میں بتلایا کہ ایک آدمی جب دین کا علم سیکھنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو یہ بہترین عبادت
کامل حج کے برابر ثواب پانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے لٹانے والے مجاہد کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا آج اس دور میں خصوصی طور پر ہمارے لیے اس بات کی اہمیت اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی مساجد میں لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے علمی حلقوں کا انعقاد کریں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور بعد میں اسلاف اس کا اہتمام کرتے رہے، لیکن آج اس دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ آج مسلمان عام طور سے علم سیکھنے کے لیے ایسے وسائل اختیار کر رہے ہیں جو ان کو ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف زیادہ لے جانے والے ہیں۔ آج علماء سے دوری اور علم کے گمنام وسائل، ایسے وسائل جن کے ذریعے سے ایسے آدمی کی بات سنتا ہے جو گمنام ہو یا گمراہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے واٹس ایپ اور فیس بک اور اس طرح کی جتنے وسائل ہیں، کئی باتیں ایک مسلمان تک پہنچ رہی ہیں۔ کبھی وہ شیعہ کی بات ہوتی ہے، کبھی قادیانی کی بات ہوتی ہے، کبھی منکر حدیث کی بات ہوتی ہے، کبھی اخوانی کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی اور کی بات ہوتی ہے۔ اس بات کا بولنے والا کون ہے، معتبر ہے غیر معتبر ہے، نہیں معلوم، لیکن وہ بات اس تک پہنچتی ہے، اس کو وہ تجسس کی بنیاد پر سنتا ہے، اور پھر بات اگر دل میں بیٹھ جائے تو اس شخصیت کو بھی چاہنے والا بن جاتا ہے۔ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے خلاف اہل حق علماء کی تنقید بھی اس کو روک نہیں پاتی ہے، بلکہ وہ اس کو چھوڑنے کے بجائے علماء کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس دور میں اس بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے وسائل کی بجائے علماء سے جوڑا جائیں اور ایسے دینی حلقے، علمی حلقے قائم کیے جائیں کہ لوگ ان میں آئیں اور دین سیکھیں، اور مسجد سے بہتر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کا انتخاب اس عمل کے لیے کیا، اور سلف اور صحابہ ہمیشہ سے اس کو کرتے آئے ہیں۔ اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں؟ ان علمی مجالس اور علمی حلقوں کے معاشرے کے لیے فائدے اور اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہیں؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے کچھ فائدے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک چیز، سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک طالب علم، ایک مسلمان دین کا صحیح فہم حاصل کرتا ہے۔ ان حلقوں کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے فہم پر اعتماد کرنے کی بجائے اہل علم سے قرآن و سنت کی باتوں کے صحیح معنی سمجھتا ہے۔ قرآن کی باتوں کا یاد کرنا، قرآن کی آیتوں کا یاد کرنا، حدیثوں کا یاد کرنا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ قرآن کی آیات اور احادیث کا صحیح مطلب آدمی سمجھے، اسلامی عقائد، اسلامی احکام کو صحیح طور سے آدمی سمجھے۔ یہ بغیر علماء کی رہبری اور رہنمائی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بہت بڑی مصیبت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے نوجوان کتابیں خرید کر یا انٹرنیٹ سے یا کسی اور ذریعے سے قرآن و سنت کو خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مصیبت ہمارے لیے پیدا ہو رہی کہ ان کا رد کرنا مشکل ہو جا رہا ہے۔ خوش فہمی اور خود پرستی اور اپنے فہم پر اعتماد اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے۔ نوجوان علماء سے دور ہو کر اپنے طور پر خود کفیل ہو رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے قرآن و سنت کو سمجھ رہے ہیں، نئے نئے افکار وجود میں آ رہے ہیں، اور ایک ایک آدمی، ایک ایک نوجوان سٹیج پر آ کے لوگوں کو دین سمجھانے والا بن رہا ہے، جبکہ خود اس کو دین معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مصیبت ہے، اس کا حل مسجد کے ان علمی حلقوں سے ہو سکتا ہے کہ علماء کی مجالس ہوں، لوگ ان مجالس میں شامل ہوں، اس میں دین سیکھیں، اور علماء کی زبان سے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ علماء سے براہ راست ایک آدمی دین کا علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، قرآن کے بارے میں، قرآن کی باتوں میں سے جو چیز تم نہیں سمجھ پاؤ، اس کو قرآن کے جاننے والے کی طرف لوٹاؤ۔ تو جو آدمی جاننے والا ہے، اس سے پوچھنا، اس سے سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے فہم پر اعتماد یہ گمراہی کی شروعات ہے اور گمراہی کی جڑ ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے، دوسرا فائدہ ان علمی حلقوں کا یہ ہے کہ مسجد کا ماحول خود آدمی کے دل کو نرم کر کے علم کے اخذ کرنے اور اس کے اثرات لینے کے لیے، اس کے لیے آمادہ اس کو کرتا ہے۔ ایک آدمی باہر ہوٹلوں میں، انٹرنیٹ پر گھر میں بیٹھ کر لیٹے لیٹے کتابیں اور واٹس ایپ پہ پڑھ رہا ہے، وہ اثرات اس کے دل پر نہیں آئیں گے۔ دین کے علم کے سلسلے میں صرف معلومات کافی نہیں، بلکہ وہ کیفیات بھی انسان کے لیے ضروری ہیں جو اس کو عمل پر آمادہ کرتی ہیں۔ جب علماء کی مجالس میں اور مسجد کے اندر وہ آ کر دین سیکھے گا
تو مسجد کا ماحول خود اس کے دل کو دین کی تعلیمات کے اخذ کرنے اور اس کا اثر لینے کے لیے ہموار کرتا ہے۔ مسجد کا تقدس خود اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ وہ دین کی بات عام لوگوں کی باتوں سے زیادہ عظمت کے ساتھ سنے۔ مسجد کے ماحول میں نمازوں کا ادا کرنا اور دینی عبادات کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ علماء کی مجلس میں بیٹھنا اور سکون اور وقار کے ساتھ شور شرابے کے بغیر دین کا سننا، یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اور دل کا نرم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہود کی مصیبت دل کی سختی تھی، اور اس دل کی سختی کے نتیجے میں دین میں تحریف، انبیاء کی مخالفت، خواہش پرستی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا، یہ سارے عیوب ان کے اندر پیدا ہوئے۔ لہٰذا دین کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں آ کر جب آدمی قرآن و سنت کی بات سنتا ہے تو اس عظمت کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر اثرات بھی آتے ہیں۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واعظ کیا، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کے دل دہل گئے۔ یہ جو اثر ہے یہ دینی مجالس کا زیادہ آسانی کے ساتھ مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، بازاروں میں نہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز اس میں فائدہ یہ ہے کہ علماء کا مقام اور مرتبہ اور ان کا احترام لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اوپر یا بہت سارے چھوٹے موٹے دعویٰ سینٹر قائم کر کے جو کام کر رہے ہیں، ان کی زبان سے آپ یہ سنیں گے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو شکایت ہے اور یہ جو باتیں ہیں، یہ اس وقت ختم ہو جائے گی جب ہر مسجد کے اندر مختلف ایام میں جمعہ کے خطبات کے علاوہ بھی اہل علم، دین کا علم رکھنے والے لوگ دینی حلقے قائم کریں گے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں گے۔ ایک آدمی عالم سے جڑے گا، وہ کسی بھی وقت میں آتا ہے، ہفتے میں کچھ دن ایام طے ہیں، وہ آ کے عالم کی مجلس میں بیٹھے گا، دین کی بات سنے گا، عالم سے جڑے گا۔ لوگوں کو علماء سے جوڑنا ضروری۔ لوگ کیسے جڑیں گے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے کہ جیسے سلف دینی مجالس، قرآن کی تفسیر کے حلقے، حدیث کے حلقے، فقہ کے حلقے، اسی طرح سے دین کی بات، عقائد کی تعلیم کے حلقے، اس طرح سے حلقے ان کے قائم ہوتے تھے۔ ایک آدمی آتا تھا، اس میں آ کے بیٹھتا تھا اور دین کی بات سیکھتا تھا۔ آج بھی اس طرح کے اگر حلقے قائم ہوں تو لوگ علماء سے جڑیں گے۔ ایک نوجوان کی، ایک مسلمان کی سعادت یہ ہے کہ ایک سلفی عالم اس کو مل جائے اور اس کی مجلس میں وہ بیٹھنے والا بنے اور ایک لمبے زمانے تک دین کا علم حاصل کر کے وہ واقعی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو علماء کا مقام، علماء سے تعلق، علماء کا احترام ایک آدمی اسی وقت سیکھ سکتا ہے جب ایسی مجالس میں بیٹھنے کا موقع اس کو ملے، اور علماء جب مستقل خدمت انجام دیں گے اور اس طرح کی مجالس میں لوگوں کو ان کی دین کی ضروریات اور ان کی باتیں سکھائیں گے جو جس کی ان کو ضرورت ہے، تو ان کی احسان مندی اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ ہم جب بھی جاتے ہیں علماء کے حلقے میں ہم کو دین کی بات سیکھنے ملتی ہے۔ تو وہ جو احسان مندی کا جذبہ ہے، وہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہے، اور ان کا وقار اور احترام اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ ان دینی حلقوں کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح سے انہی یعنی دینی حلقوں یا علمی حلقوں کے ذریعے سے مساجد کا معمور ہونا، مساجد کا آباد ہونا، یہ بھی فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان کا مسجد میں آ کر بیٹھنا فی نفسی ہی عبادت ہے۔ ایک آدمی جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، ایک آدمی اس کا قلب، اس کا دل اگر مسجد میں معلق ہو، یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے عرش کے سائے میں ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک آدمی جب مسجد میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، قرآن سنت کی بات کہتا ہے، سنتا ہے اور مذاکرہ کرتا ہے، تو یہ چیز خود اپنی ذات میں ایک عبادت ہے، اور یہ چیز مسجدوں کے آباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ باہر ہوٹلوں میں، گھروں میں یا وہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر دین کی باتیں سیکھنے سکھانے والے بن گئے۔ دعوت اور تعلم کا یہ ذریعہ بن چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اس کے مضر اثرات بھی ہیں۔ جب آدمی مسجدوں میں آئے گا تو مسجد کے اندر آنے سے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد آباد ہونے کے بعد مسجدوں میں جب لوگ آنا جانا شروع کریں گے، نئی مسجدوں کی تعمیر کے راستے کھلیں گے۔ اگر مسجدوں سے کاٹ کے ہم دوسری جگہوں پر دین کے سیکھنے سکھانے اور دعوت کے وسائل اختیار کریں گے، ذرائع اختیار کریں گے، مسجد آباد نہیں ہوں گی، مسجد کا ماحول لوگوں کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا مسجدیں آباد کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہی لوگ معمور کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کا آباد کرنا ایمان کی قوت کے نتائج میں سے بھی ہے اور ایمان کی تقویت کے وسائل میں سے بھی ہے۔ ایک آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے
اس کے ماحول کے اثرات سے، دینی مجالس سے اس کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو مساجد کی تعمیر اور مساجد کے معمور کرنے کے وسائل میں سے یہ علمی اور دینی حلقے ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کو ترتیب وار عقائد اور احکام اور اسی طرح سے تزکیہ نفس، یہ تینوں جو اہم ترین شعبے ہیں، اسلام، ایمان اور اسی طرح سے احسان، یہ تین جو بنیادی شعبے دین کے ہیں کہ انسان صحیح طور سے دین کے عقائد سیکھے، اسی طرح سے شرعی احکام وہ سیکھے، حلال و حرام اس کو معلوم ہو، عبادات اس کو معلوم ہو، اسی طرح سے وہ اخلاق اور آداب سیکھے۔ یہ تینوں چیزیں جو انسان کے کمال کے لیے ضروری ہیں، یہ آپ دینی اسی طرح کے حلقوں میں سکھا سکتے ہیں۔ جمعہ کے خطبات یہ بہت اہم ہیں، لیکن خطبات میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اور خطبے کا اصل موضوع یا اس کا اصل انداز جو ہوتا ہے وہ تذکیری ہوتا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ تو جمعہ کے خطبے میں اختصار، اجمال اور اس میں لوگوں کے قلوب کو جھنجھوڑنے کا انداز زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، آپ کی آنکھیں بالکل سرخ ہو جاتی، اور آپ جو ہے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ وہ جو انداز ہے وہ خطبے میں لوگوں کے قلوب کو متاثر کرنے کے لیے ہے، لیکن تفصیلی طور پر علمی تفصیل کے ساتھ صحیح حدیث، ضعیف حدیث، سنت، بدعت، صحیح عقیدہ، شرک اور اس کی تفاصیل، توحید کی تفاصیل، یہ ساری تفاصیل آپ خطبات میں اتنی زیادہ قوت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نہیں بتا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دینی حلقے ضروری ہیں، جس کے اندر ترتیب وار ایک آدمی ہر ہفتے میں یا روزانہ یا اس طرح سے اپنا ایک معمول بنا کر لوگوں کو دین کی مختلف باتیں سکھائے، عقائد، اسی طرح سے احکام اور اسی طرح سے تزکیہ نفس کے اعتبار سے۔ تو یہ جو مختلف کتابیں اختیار کرنا، عقیدے میں کتاب لے لی اور شروع سے اخیر تک اس کو پڑھایا، فقہ میں کوئی کتاب لے لی اور ترتیب وار اس کو تفصیل سے سمجھانا، اسی طرح سے تزکیہ نفس کے اعتبار سے 40 یا اس طرح کی دوسری کتابیں لینا، یا قصص یا اسی طرح سے قرآن کی آیات تذکیر کے اعتبار سے ان کے سامنے پیش کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کے لیے وقت درکار ہے، اور یہ جمعہ کے خطبات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دینی اور علمی حلقوں کی ضرورت ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ میں ترتیب وار لوگوں کو دین کا علم سکھانا، اس کے لیے ان علمی حلقوں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم ربانی بنو۔ امام البخاری نے سلسلے میں کہا وَيُقَالُ الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره۔ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، بڑے علم سے پہلے وہ لوگوں کو چھوٹا علم سکھائے، یعنی تدرج کے ساتھ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی طہارت کے احکام سے لے کر آپ ان کو بڑے بڑے احکام سکھائیں، آسان چیزوں سے لے کر مشکل چیزوں تک ان کو مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے سمجھائیں۔ یہ آپ خطبات میں نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے، وہ اس طرح کے دینی حلقے جس میں پابندی کے ساتھ لوگ آئیں، حاضر ہوں اور لکھیں، پڑھیں اور سیکھیں اور پوچھیں۔ یہ مجالس بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح سے ان دینی اور علمی حلقوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے مسافر ہیں، اجنبی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو سلفی نہیں ہیں، ایسے لوگ جب مسجد میں کسی بہانے سے نماز کے لیے کسی اور وجہ سے آتے ہیں، جب اس طرح کے علمی حلقے و مساجد میں دیکھیں گے، بعض اوقات اتفاقی طور پر وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ایسی باتیں معلوم پڑتی ہیں جو ان کے پاس نہیں تھی، اور ان کو اہل حدیث کا صحیح تعارف ہوتا ہے، علماء کا صحیح مقام اور ان کا مرتبہ معلوم پڑتا ہے، ان کا صحیح تعارف ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ باہر باتیں سنتے ہیں کہ اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، یا قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، اور بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے جب علمی حلقے مساجد میں ہوں گے اور ایک باوقار عالم لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہوگا، ایک آدمی مسجد میں آئے گا، اس حلقے میں بیٹھے گا، وہ جب بات سنے گا تو اس کے دل سے کئی شبہات دور ہوں گے۔ تو اس طرح سے اس کو دینی حلقوں کو مساجد میں اس طرح سے کرنا، یہ کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کو پابندی سے کرنے کی ضرورت ہے، اور مرتب انداز میں، منظم انداز میں اس کو تدرج کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خاص طور سے آج نوجوان جو انٹرنیٹ کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ کھڑے ہو کر دین کی بات کر رہے ہیں جو اس کا حق نہیں رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر فدا ہو کر وہ اپنے علماء سے دور ہو رہے ہیں، اس مصیبت کا حل اس میں شبہات کا ازالہ کرنا
لوگوں کو ترتیب وار علم سکھانا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کو دین سے اور اہل علم سے جوڑنا، اس کے لیے اس طرح کے علمی حلقوں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اہل علم سے علم حاصل کریں اور جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو دین سکھانے والے بنیں۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔